الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس کریم ذات نے ایمان جیسا قیمتی ہیرا اور اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا. ایک ایمان کا ملنا اور مذہبی اسلام پر گامزن ہونا، دین پر استقامت، صراط مستقیم پر چلنا، یہ وہ دولت ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت خرچ کی جائے تو بھی یہ سستا سودا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، ماحول جو عطا فرمایا وہ بھی ایمان والا، ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی ایمان والے. اور ایک دور تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی ایمان کے لیے مارے کھائی، گردنیں کٹوائی، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، اپنوں کو چھوڑا، بلکہ یوں کہیے کہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن اس کے باوجود اس ایمان کے قیمتی ہیرے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی پتھریلی سرزمین پر گھسیٹا جاتا، اس موقع میں کنکر اور پتھروں کے اوپر گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے تھے. کیوں گھسیٹتے تھے؟
کہ تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، ایک نیا دین تم نے حاصل کر لیا، اختیار کر لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے تھے، بدن سے خون نکلتا تھا، لیکن پھر بھی زبان پر احد احد ہوگا، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ واحد احد صمد اللہ نام تیرا، اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، تنے تنا ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہوتا احد احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دین کو چھوڑ دو، پرانے دین پر آ جاؤ، اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ فرماتے تھے کہ میں وہ دین چھوڑ چکا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ وہ دھمکاتے تھے، وارن کرتے تھے کہ اگر تم نے یہ دین نہیں چھوڑا تو ہم تمہاری چمڑی کھینچ لیں گے، تمہاری جان نکال لیں گے۔ موت کی دھمکی، سب سے آخری دھمکی یہی ہوتی ہے، موت کی دھمکی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ پاورفل ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے۔ وہ ہمارے جیسا کمزور ایمان نہیں تھا صحابہ کرام کا کہ حالات کو دیکھ کر آدمی متاثر ہوتا ہے، ڈگمگاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ وہ مضبوط ایمان والے تھے اور انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، عجیب عجیب حالات سے گزرنا پڑا، عجیب عجیب قربانیاں دینی پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں حق کے خاطر جان دی۔ یہ عاشوراء محرم کا مہینہ، جب یہ مہینہ آتا ہے تو امام حسین کی وہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کے خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، حق کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر اور اپنے ایمان کے خاطر۔ ذرا قربانیاں دے کر دیکھیے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے کر ہمیں سبق دیا۔ نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا۔ پہلے تو خطوط لکھ کر آپ کو بلایا گیا، سن ہجری 61 کے اندر اور 680 عیسوی میں وہ کوفیوں نے خط لکھے، کوفہ کے باشندوں نے، کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ نامزد کریں گے۔ جب بہت زیادہ خطوط آنے لگے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 کلومیٹر کا سفر کیا، مکہ سے عراق 1000 کلومیٹر، اور اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں نہیں تھی،
اونٹ، گھوڑے، گدھے، کچر وغیرہ پر سفر ہوتا. 20 دن کا سفر تھا. تو وہاں سفر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ کوفہ کے باشندے ڈر کی وجہ سے اور جان پر آ پڑنے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لینے سے مکر گئے. آپ نے اپنا ایک نائب وہاں بھیجا تھا تحقیق کے لیے. کوفیوں نے انہیں بھی وہاں شہید کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں راستے میں پتہ چل چکا تھا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، وہاں جائیں گے تو جان کا بھی خطرہ ہے. لیکن کہا نا کہ صحابہ کرام ایمان اور اسلام کے لیے، حق کے لیے اپنی جان لڑا دینے والے. حضرت امام حسین خود نہیں گئے، کوفہ والوں نے بلایا تھا. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. بلایا، دھوکے سے بلایا. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں. ظلم ہوا. باغی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہ سنی، اس نواز رسول کے اوپر بے انتہا ظلم کیا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا. ایک وقت آیا کہ دانا پانی بند کر دیا، آپ کو پیاسا قید کیا گیا، پیاسا رکھا گیا. بالکل پیاسا. کیا یہ انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی قیدی کو بند کر کے اس کا دانا پانی بند کیا جائے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے خاطر سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ آپ حق پر تھے. اور جو آدمی حق پر ہوتا ہے اس کا ساتھ دینے والے ہر زمانے میں کم لوگ ہوتے ہیں. باطل کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں. لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کے ساتھ کیوں لوگ کم ہیں. اور باطل کے ساتھ بڑا جمگٹھا، بڑی جماعت ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گنے چنے 72 یا 80 آدمی تھے جو آپ کے ساتھ وہاں سے چلے تھے. وہاں پہنچنے کے بعد حالات اتنے کٹھن تھے، اتنے مشکل تھے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ آئے ان سب کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جانے لگے. یزیدیوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کرنے. بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ٹارچر کیا، مارا، ستایا. یہ سب چیزیں حق کے خاطر برداشت کرتے رہے، کیونکہ جانتے تھے ہم حق پر ہیں.
اور یہ ظلم و ستم ہے، یہ حالات ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ عارضی ہے، لیکن اس کا سہنا اور برداشت کرنا بھی ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کی گردن بھی آپ کے بدن سے الگ کر دی گئی، باقیوں نے رحم نہیں کیا کہ یہ معصوم اور پیارا چہرہ، یہ نواز رسول جو کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا، یہ حسین، یہ وہ حسین ہے جس کے چہرے پر کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اس کے چہرے کو، اس کے لب کو چوما کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ہوتے، آپ کی پیٹھ پر یہ سوار ہوتا۔ یہ وہ حسین ہے کہ آپ منبر پر تشریف لاتے، آپ کی گود میں یہ بیٹھ جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ترس نہیں کھایا ظالموں نے، باغیوں نے، ایک بھی نہیں سنی۔ آپ بھی حق پر ڈٹے رہے، لیکن ظالم لوگ ایک سے تو نہیں ہوئے، آپ پر ظلم کرتے رہے، ساتھیوں پر ظلم کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ گردن تن سے جدا کر دی۔ اللہ یاز ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں حق کے خاطر شہید ہوئے۔ اس لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کی، جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ قیامت کے دن اسی خون آلود کپڑے میں وہ کھڑا ہوگا، اور اس کا خون جو اللہ کے راستے میں بہا ہے، قیامت کے دن اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرے۔ امام حسین نے تو حق کے خاطر سر کٹوا دیا، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے گردن کٹا دی، اور آج ہم اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے امتی، کیا کبھی سر نہیں جھکا سکتے اللہ کے سامنے نمازوں میں؟ وہ سر کٹوا سکتے ہیں، ان کے لیے سر کٹانا آسان، اور آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نمازوں میں سر جھکانا مشکل ہو گیا۔ تو کیا یہی امام حسین ہم کو سبق دے کر گئے؟ کیا یہی امام حسین کی زندگی کا طریقہ رہا کہ میرے مرنے کے بعد تم تعزیہ داری کرنا، میرے مرنے کے بعد میرے نام پر سبیل لگانا، شربت اور کھجوریں تقسیم کرنا؟ یہ ان سے حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ امام حسین تو شہید ہوئے ہیں، وہ دنیا سے گئے تو ہیں، لیکن شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سبق دے کر گئے کہ حق کے خاطر اگر موقع آئے تو جان کی بازی لگا دینا، لیکن ایمان کو داؤ پر مت لگانا۔ جان جائے چلی جائے، لیکن ایمان کا قیمتی ہیرا ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو چیز تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ ہمیں ہر کام شریعت
اور سنت کے مطابق کرنا ہے کہ بھئی اسلام کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے. کیا اسلام میں تعزیہ داری ہے؟ نہیں ہے. کیا اسلام میں سبیل لگانا جائز ہے؟ نہیں ہے. اگر یہ سب چیزیں جائز ہوتی تو جہاں سے اسلام پھیلا ہے حرم سے، مکہ سے، مدینہ سے، وہاں سب سے زیادہ تعزیے ہوتے، لیکن وہاں ایک بھی تعزیہ نہیں نکلتا اس سرزمین پر. معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہے، یہ ہم نے اپنے اختیار سے نکالی ہے، اسلام سے اس کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. عاشورہ کا مبارک دن ہو سکے تو اس دن میں روزہ رکھے، 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھے اور فضیلت حاصل ہوگی. اور زیادہ مناسب ہو، اگر برکتیں ہو اللہ تعالیٰ نے دی ہو، اپنے اہل و عیال کے اوپر دسترخوان کو وسیع کرے، ان کے خرچ میں بھی اضافہ کرے اس دن میں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.